السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے سے جو یہ ہماری سیریز ہے اس میں چھٹے پارٹ کو جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس کا عنوان جو ہے جو کہ میں نے لاسٹ میں پیش کیا تھا کہ مقصد ظہور کیا ہے۔ عدل و انصاف قائم کرنا آپ کا اہم مقصد ہے۔ اسلامی حکومت دنیا میں قائم کرنا جو اصل اسلامی اصولوں پر مبنی ہوگی، جس کی بنیاد جو ہے وہ اسلام کی حقیقی تعلیمات پر ہوگی۔ تمام جہاں سے ظلم کو ختم کرنا، فساد کو ختم کرنا۔ تو امام مہدی علیہ السلام کا آنا جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا؟ کیا ہر چیز سپر نیچرل جو ہے وہ ہو جائے گی؟ بہت سے لوگ اس طرح کا گمان کرتے ہیں کہ جیسے کیونکہ امام جو ہیں وہ بہرحال خلیفۃ اللہ ہیں، حجت اللہ ہیں، تو ہر چیز بہت سپر نیچرل ہو جائے گی، آئیں گے اور راتوں رات سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کی حکومت جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ آپ تلوار کے ساتھ خروج کریں گے۔ اب تلوار کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، یہ تو بات طے ہے کہ حدیث میں موجود ہے کہ آپ کے پاس ذوالفقار موجود ہوگی۔ بہت سے انبیاء کے تبرکات آپ لے کے آئیں گے، اس سے بھی آپ کی صداقت جو ہے وہ ثابت ہوگی کہ آپ ہی مہدی علیہ السلام ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا جس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم سے نسبت دی گئی ہے، اور اس پر بیت اللہ لکھا ہوگا۔ اس کو الفطر نے حماد ابن نعیم نے جو کہ ایک سنی محدث ہیں، انہوں نے بھی نقل کیا ہے، میں کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ اور ہمارے یہاں بھی جو روایات یا حدیثیں موجود ہیں شیعوں کی یہاں بھی، اس میں بھی ہے کہ آپ کا جو پرچم ہوگا اس پہ بیت اللہ نقش ہوگا، یا امامہ رسول پہنے ہوئے ہوں گے اور ہاتھ میں آپ کے تلوار ہوگی ذوالفقار۔ مگر تلوار کے ساتھ خروج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام کو آنے کے بعد جو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ جنگیں ہیں۔ تلوار ایک ہتھیار ہے، اور یہ اس طرف اشارہ دے رہا ہے کہ آپ اس پرآشوب، اس ایسے حالات میں آپ آئیں گے یا ظہور کریں گے جب حالات دنیا کے بہت خراب ہوں گے، پرآشوب ہوگا، ہر جگہ ظلم ہوگا۔ تو آپ کو وہاں پر سوائے اس کے کہ جنگیں کرنی پڑیں گی اور کوئی چارہ نہیں ہوگا، کیونکہ ظالم جو ہوگا وہ اپنی سرکشی میں جو ہے بہت حد سے زیادہ بڑھ چکا ہوگا، اور ظلم کو روکنے کے لیے یا کبھی کبھی برائی کو روکنے کے لیے بھی فورس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں جمال منتظر میں بھی جو ہے وہ نقل ہوا ہے کہ آپ کے اندر پیغمبر کی ایک صفت نہیں ہوگی، اور وہ کس طرح کی نہیں ہوگی یا کب تک نہیں ہوگی ٹائملی، اور وہ یہ ہوگی کہ آپ جب ظہور کریں گے تو اس وقت آپ فوراً جنگیں کریں گے۔ وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے صرف ظلم و ستم سہتے رہیں گے اور ہر کسی سے درگزر کریں گے، ہر کسی کو معاف کر دیں گے فوراً، نہیں۔ آپ کے ظہور سے لے کے آپ کی حکومت اسٹیبلش ہونے تک آپ کے اندر وہ صفت نہیں ہوگی کہ آپ لوگوں سے بیجا درگزر کریں۔ سامنے یا تو آپ ان کے ساتھ ہوں گے یا آپ ان کے اپوزٹ کھڑے ہوں گے۔ 39واں باب جمال منتظر میں آیت اللہ گلپیگنی نے نقل کیا ہے کہ آپ تلوار کے ساتھ خروج کریں گے، اور ان کے ظہور کے بعد اس شخص کا ایمان لانا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا جو ایمان نہیں لایا تھا۔ یہ وہی چیز ہے کہ یہاں کہ آپ کا ظہور ہو گیا اور آپ کے اوپر جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے تو ان کی اب توبہ جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ البتہ آپ کی حکومت میں تو بالکل آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کے حامل ہوں گے اور رحم بھی کریں گے، مگر یہ میں نے جو خاص بات جو کہی ہے وہ یہ کہی ہے، یہ آپ کے ظہور کے بعد سے اور آپ کی حکومت اسٹیبلش ہونے تک کی بات ہے۔ اب اس میں تفسیر صافی سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ کی خدا کے اس قول کے بارے میں ایک قرآن کی آیت ہے، اور کمال میں امام صادق سے
اس آیت کے بارے میں منقول ہے کہ اس سے قائم منتظر کا ظہور مراد ہے. یعنی وہ جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ اب ان کا ایمان لانا بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں دے گا. قرآن کی آیت ہے کہ آج کے دن ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس سے قائم منتظر کا ظہور مراد ہے. نیز آپ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا آیات سے مراد ائمہ ہیں اور آیت سے مراد منتظر قائم ہے، کہ اس دن کسی کا ایمان لانا اس کے لیے مفید نہ ہوگا. یا اور بھی بہت سی روایات اور حدیث ہے کہ اس میں انہوں نے تو 3 نقل کی ہیں آیت اللہ گلپیگنی نے کہ آپ کا تلوار سے جو ہے وہ خروج کرنا ہوگا. یا اسی طریقے سے لوگ آپ کی حکومت کے لیے ظہور کریں گے ابھی غیبت میں، تو امت کیا کرے، چاہنے والے کیا کریں. ایسا ہے کہ راتوں رات ہو جائے گا، نہیں. اس میں بھی ہے کہ لوگ آپ کی حکومت کے لیے آمادگی کریں گے، یعنی تیاریاں کریں گے. اور اس کو بھی آیت اللہ گلپیگنی نے جمال منتظر میں الفتن اور سنن ابن ماجہ سے جو ہے وہ روایت کیا ہے کہ مشرق کی طرف سے فوجیں نکلیں گی، یعنی ایسٹ کی طرف سے، عرب کے ایسٹ کی طرف سے فوجیں نکلیں گی. اس کے علاوہ آپ کی ہی حکومت ہوگی. جیسے میں نے ایک کلپ سنا، حالانکہ ان کی جوانی کی کلپ ہے مرزا محمد علی صاحب کے، اس میں انہوں نے کہا کہ بعد میں جو ہے امام مہدی علیہ السلام بیک فٹ پہ چلے جائیں گے اور لیڈرشپ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دی جائے گی. ایسا نہیں ہے، وہ ممکن انہوں نے ایک آدھ حدیث سے استدلال کیا ہے، مگر خود ابو داؤد السنن میں جو سیاستہ میں اس میں ہے کہ ہماری نسل سے جو ہے وہ مہدی علیہ السلام آئیں گے اور وہ حکومت کو حاکم رہیں گے، حکومت اسٹیبلش کریں گے 7 سال. یا کچھ روایات میں 9 سال کا بھی ذکر ہے، الفتن میں 40 سال کا بھی ذکر ہے. اور ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قائم کا 1 سال جو ہے وہ 10 سال کے برابر ہوگا. اگر 7 سال بھی مانا جائے تو 70 سال. اگر ہم صرف ٹائم ڈیوریشن کے حساب سے ہی مانیں تو منیمم 7 سال سے 70 سال کی حکومت امام مہدی علیہ السلام کی ہوگی. اور آپ امام ہوں گے. امام کا مطلب ہی لیڈر ہوتا ہے. کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام امام ہوں گے. صرف نماز کے لیے امام نہیں ہے، کہا کہ کیا عالم ہوگا کہ مہدی علیہ السلام کے پیچھے، مہدی علیہ السلام کے پیچھے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کریں گے. اور مہدی علیہ السلام جو کہ بات طے ہے کہ جو لوگ بھی یقین رکھتے ہیں اور اجماع ہے کہ آپ خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں اور رسول کے جانشین ہیں. عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ رسول کی امت کا حصہ ہیں، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ آپ کی امت میں، اور جانشین جو ہوں گے وہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے رسول اللہ کے. تو حکومت بھی جو ہے بہت متعدد روایت ہے، مطلب یہ کھلی روایات موجود ہیں. اگر آپ امام مہدی علیہ السلام سے متعلق کتابوں کو پڑھیں، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی، حکومت امام مہدی علیہ السلام کی ہوگی. البتہ اس کے علاوہ کہ ایک ٹاپک میں کئی روایات ہیں، کچھ اس میں علماء کی اپنی انالیسس ہے، یا کچھ چیزیں میں نے بھی جو ہے تھوڑا بہت دیکھا سمجھا، وہ ایک انالیسس کے طور پہ ہے کہ وہ انشاءاللہ آگے بیان ہوگا کہ جیسے یمن سے خروج ہونا یا خراسان سے خروج ہونا یا سفیانی خروج ہونا، کن خطوں سے یہ خروج ہوں گے، کتنے کمانڈر ہوں گے، کیا فوجیں ہوں گی، کون سی جنگیں ہوں گی. یہ ایک بہت کافی ٹائم رکھنے والا ایک پورا ڈومین ہوگا، یعنی اچھا خاصا ہوگا. یہ ایک ایسا نہیں ہوگا کہ راتوں رات ہو جائے گا. مکے میں آپ ظہور کریں گے، کوفہ آپ کی کیپٹل ہوگی، بیت المقدس میں آپ نماز ادا کریں گے، دجال کا خروج ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا. تو یہ جو چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پیش آئیں گی، جس کے بارے میں کچھ تو اقوال ہیں کہ انسان جو ہے قول کو، اقوال کو، حدیث کو سامنے دیکھے. اس کے علاوہ اس میں پھر اپنا ایک نظریہ پیش کر سکتا ہے یا انالیسس پیش کر سکتا ہے کہ کیا چیزیں دکھ رہی ہیں. انشاءاللہ وہ پھر اگلی سیریز میں جو ہے بیان ہوگا.